ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. الحمدللہ جیسے ابھی ذاکر صاحب آپ سے مخاطب تھے اور مجھے انتہائی خوشی ہے آج اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر. یہ وہ ایک دھندلا سا تصور ہے, وہ ایک دھندلی سی تصویر ہے جو ذاکر صاحب کے چشم تصور نے آج سے 3-4 سال پہلے دیکھی. ہم سے انہوں نے شیئر کیا اپنا ویژن. انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ اپنے بچوں میں, نوجوانوں میں ریسرچ, تحقیق کا یہ کلچر اور اظہار آزادی رائے, فریڈم آف اسپیچ, ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا, جن میں سر فہرست پروفیسر عثمان علی صاحب جو ہمارے ڈین ہیں سوشل سائنسز کے, اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پروفیسر احسن رضا صاحب اور ان کی پوری ٹیم, پروفیسر بلال عزیز, پروفیسر عمیر, پروفیسر مناف گلزار, پروفیسر امرین, پروفیسر اقصی ارشد. تو میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کا نام مس کر جاؤں. اور اس کے بعد پھر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ابھی ہمارا بیٹا حبیب الرحمان جو کہ سیمسٹر 8 میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, ہی از فرام بلوچ اوریجن, کوئٹہ کے قریب ان کا گاؤں ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ دونوں ریسرچ کانفرنسز میں اپنے پیپر پریزنٹ کر چکے ہیں, اور یہ ہمیشہ بہت خوبصورت طریقے سے ان موضوعات کے اوپر اپنا نقطۂ نظر, اپنا موقف پیش کرتے ہیں, جو سننے میں بھی مزہ آتا ہے, چیزوں کی سمجھ بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے دے. تو آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا وہ بہت خوبصورت ہے, یعنی کہ جمہوریت کی ہر طرف بات ہو رہی ہے. ہم سب چاہتے ہیں, ہم اس کو اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی فار سم انسپیکیبل ریزنس ابھی وہ چیزیں ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہیں. لیکن آج اس ہال میں بچوں کا جذبہ اور شعور دیکھ کے آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ تو اپنا ہے انشاءاللہ. تو میں اس پہ بات آپ سے بہت زیادہ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن میری دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی. ابھی مجھے اسٹیج پہ تھوڑا سا وقت لینا پڑا, میں معذرت خواہ ہوں. آج کے سیشن چیئر پروفیسر اظہر جاوید صدیقی صاحب سے, سر آپ سے ڈیو پرمیشن کے ساتھ ہمارے جو محترم چیف گیسٹ آج لاہور سے تشریف لائے ہیں, ڈاکٹر حافظ ظفر احمد صاحب, پرنسپل ایل اے کالج آف کامرس, جو بہت پرانا مشہور تعلیمی ادارہ ہے, ایک ایسی درسگاہ جو پاکستان میں لیڈنگ رول کے اندر ہے. اس ادارے کی یہ سربراہ ہیں, اور ہمارے لیے انتہائی آنر کی بات ہے. سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے. یوں تو ڈاکٹر صاحب کا اگر پروفائل دیکھا جائے, میں پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں, میں مکمل پڑھ نہیں پایا. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی اچیومنٹس ہیں, انہوں نے بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ایجوکیشن کے شعبے میں, خاص طور پہ بزنس ایجوکیشن کے حوالے سے. میں خود بھی ایک بزنس گریجویٹ ہوں, جیسے ذاکر صاحب نے کہا وہ بھی بزنس گریجویٹ ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے آج کے جو سیشن چیئر ہیں ڈاکٹر اظہر جاوید صدیقی صاحب, جب میری ان سے غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی صبح, تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ بھی انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کا پارٹ رہے ہیں. سو دیز آر فیلوز. So ladies and gentlemen, ڈاکٹر ظفر احمد صاحب کے ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے کارنامے جو ہیں ان کی لسٹ بہت لمبی ہے, طویل ہے, مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں. لیکن چند ایک چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے نالج کے لیے جو ضروری ہیں, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا پروفائل جب میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک فریز لکھی ہوئی تھی. اس فریز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے, اے بلیور آف پریکٹس بیسڈ ایجوکیشن. یہ ہائی لائٹ ہے ان کے پروفائل کا. اور
اس کا جو ایویڈنس ہے، دو ایویڈنسز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر ظفر احمد صاحب نے ریسنٹلی جو پروفیشنل باڈیز ہیں جیسے آئی کیپ ہے، آئی سی ایم اے بھی جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے علاوہ اے سی سی اے ہے، ان کے کریکولم کی ایکویلنس جو ایل اے کالج میں کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، بہت زیادہ میٹنگس کی ہیں، اور یہ بہت جلد کسی بریک تھرو پہ بھی پہنچنے والے ہیں. اور اگر اس بریک تھرو پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک ایسا ایونٹ ہوگا کہ جس کو برسوں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. بلکہ وہ آئی کیپ کے ساتھ آلریڈی ایم او یو ہو چکا ہے ان کا، اور آئی سی ایم اے پی کے ساتھ بھی اور اے سی سی کے ساتھ بھی ہو گیا ہے، اور وہ سارے کریڈٹس. That's great. That's great. That was not in my knowledge. یہ تینوں باڈیز کے ساتھ ان کا جو ایم او یو ہے وہ سائن ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسری چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کووڈ-19 سے ہم سب ہی تقریباً متاثرین میں شامل ہیں، خاص طور پہ تعلیمی ادارے، پاکستان کے اسٹوڈنٹس، ٹیچنگ فیکلٹی، ہم سب لوگوں پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا. پری کووڈ-19 اور پوسٹ کووڈ-19 کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو بہت چیزیں بدل گئی. تو پوسٹ کووڈ-19 سچویشن کے اندر ڈاکٹر صاحب نے پوسٹ ڈاک کے لیے سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک یو ایس اے کا انتخاب کیا، اور اپنے پوسٹ ڈاک میں جو سر کا ریسرچ تھیسس تھا دیٹ واز بیسڈ آن دا پرفارمنس آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ان پوسٹ کووڈ-19 سینیریو. اور وہ جو ان کا ریسرچ پیپر ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ ریسرچ پیپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک میس کریٹ ہو گیا تھا، لاک ڈاؤنز اینڈ اسمارٹ لاک ڈاؤنز اینڈ تھنگز لائک دیٹ، جس میں بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان تھی کہ بزنسز کا فیوچر کیا ہوگا اور دنیا کس طرف کو جائے گی، یہ وہ کس طرح بیٹھے گا. تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب کی وہ ریسرچ تھی دیٹ واز ویری ریلیونٹ، ویری ٹائملی ریسرچ، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسمال اینڈ میڈیم بزنس انٹرپرائزز ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے وہ ایک امید کی کرن ثابت ہوئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں رونق بخشی. اور اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز جوائن می ان ویلکمنگ ڈاکٹر ظفر احمد.